بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر انسان، آدم کا ہر بیٹا اور بیٹی، اس کے اندر یہ خواہش موجود ہے، اس کی انسٹنکٹ کے اندر ہے، اس کی جبلت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس معاشرے کے اندر اس کی عزت ہو، اس کا مرتبہ ہو، اس کو معاشرے کے اندر ایک مرتبہ اور مقام ملے، اور اس کی زندگی میں کوئی تلاطم نہ آئے، اس کی کشتی جو ہے طوفان میں نہ جائے، تلاطم نہ ہو، طوفانوں کے اندر گھری ہوئی نہ ہو۔ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا اگر بندہ بہت سارا مال اکٹھا کر لے، بڑا دولت مند ہو جائے، عیش و عشرت میں کھیل رہا ہو، بڑے محلات تعمیر کر لے، تو کیا یہ چیز اسے حاصل ہو جائے گی؟ میں نے میرے بھائیوں یہ سوال قرآن کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو قرآن تمام مسئلوں کا حل پیش کرتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ میں نے قرآن سے یہ پوچھا ہے کہ عزت، وقار اور مرتبہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ حیران ہوں گے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ قرآن نے ایک ایسا جواب دیا ہے کہ جس میں بہت بڑی بات کو، جس میں بہت بڑے سوال کا حل ایک جملے کے اندر پیش کر دیا گیا ہے۔ دریا بہت بڑا ہوتا ہے، کوزہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ دریا کوزے میں کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات، بہت بڑا پیغام ایک جملے کے اندر دے دیا جائے۔ تو قرآن نے بڑی سادگی کے ساتھ سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تم وہ راستہ اختیار کر لو گے جو نیکی کا راستہ ہے، تو تمہیں اس دنیا کے اندر وہ کچھ حاصل ہو جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ نیکی کیا ہے اور نیکی کا راستہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ نیکی کہتے ہیں جو معروف ہو، جانی پہچانی ہو، دنیا کا ہر انسان، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ نیکی کو وہ خوب سمجھتا ہے۔ نیکی جانی پہچانی چیز ہے، اس لیے کہ کائنات کے بادشاہ نے ہمیں بتایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے ہر انسان کے اندر الہام کر دیا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے، اس لیے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اندر جو نفس مطمئنہ ہے وہ اس کو شاباش دیتا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کام کیا۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ یقین اور پختہ یقین ہے کہ ہر نیکی کا ہمیں اجر ملے گا۔ نیکی کا تعلق پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ 1,00,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، نیکی کا پیغام لے کر آئے، خیر کا پیغام لے کر آئے، اور آج دنیا کے اندر جو بھی نیکی، جو بھی خیر باقی ہے وہ پیغمبروں کی وجہ سے ہے۔ تو نیکی جانی پہچانی چیز ہے۔ بدی کیا ہے؟ بدی کے لیے جو لفظ قرآن میں آیا ہے اس کا نام ہے منکر۔ منکر کہتا ہے جس کو قبول کرنے سے انسانی فطرت انکار کر دے۔ وہ سارے کے سارے منکرات ہیں۔ شراب منکر ہے، جوا، شرک، جھوٹ منکر ہے، اور ہر بندے کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ جب بھی بندہ وہ کوئی بدی کا کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، تو اندر بیٹھا ہوا ضمیر، کانشس، نفس اللوامہ اس کو روکتا ہے، اس کو ٹوکتا ہے، اس کو منع کرتا ہے۔ اندر سے ریڈ لائٹ جلتی ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے، بوجھ پیدا ہوتا ہے، اور بدی کے بعد ندامت ہوتی ہے۔ یہ جو کیفیتیں ہیں اس کا نام بدی ہے، اور ہر بندہ اس سے واقف ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ اس حوالے سے کہ نیکی اور بدی کبھی دنیا کے اندر برابر نہیں ہوئی ہے۔
نیکی اور بدی کو جانے والا راستہ بھی کبھی برابر نہیں ہوا ہے، نیکی اور بدی کا انجام بھی کبھی یکساں نہیں ہے۔ نیکی اور بدی دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، شکل سے بھی، حیت سے بھی، نتائج اور انجام کے اعتبار سے بھی کتنا فرق ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ رب کائنات نے ان دونوں کو کس طرح سے ڈسٹنگوش کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہیں جس طرح دن اور رات۔ کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی کیا فرق پڑتا ہے دن ہو اور کیا فرق پڑتا ہے رات۔ جس طرح رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس طرح نر اور مادہ اپنی خصوصیات، اپنی شکل، فرائض کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی دوسرے سے مختلف ہے۔ زمین اور آسمان برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے نیکی اور بدی کبھی یکساں اور برابر نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، آج 7 ارب ہے، 7 ارب انسان دنیا کے اندر بستے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جو بدی کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، بے شمار لوگ نکلتے ہیں، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی اپنے پروفیشن سے جا رہا ہے، اور ایسے لوگ بھی نکل رہے ہیں جو فراڈ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح رات کی تنہائیاں اور رات کا اندھیرا ہے، اسی رات کے اندھیرے کے اندر جس نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور اسی رات کے اندھیرے کے اندر جس نے چوری کرنی ہے، جس نے ڈاکہ مارنا ہے، جس نے قتل کرنا ہے، وہ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کوششیں مختلف ہیں۔ وقت اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں دیا، 24 گھنٹے، غریب کو بھی، امیر کو بھی، کروڑ پتی کو بھی، ریڑھی والے کو بھی، ٹانگے والے کو بھی، چھابڑی والے کو بھی، وہی 24 گھنٹے ہیں۔ اور ہر بندے کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے۔ اب ہر بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو اللہ کی بندگی میں یا اللہ کی ناراضگی میں، یہ احساس کے ساتھ کہ کل میں نے جواب دے دینا ہے۔ جس کو یہ احساس ہو گیا نا کہ کل مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ اس کی تیاری کرتا ہے، لیکن کوششیں سب کی یکساں اور برابر نہیں۔ اب اللہ نے جو نسخہ دیا ہے قرآن میں سورہ لیل کے اندر، اس نسخے کا پہلا جز یہ ہے کہ اے لوگو، تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن عجیب بات کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جس کو تم کہتے ہو نا میرا مال، وہ تمہارا مال ہے ہی نہیں، تم اس کے مالک ہو ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس امانت ہے۔ تم اس اللہ کی دی ہوئی امانت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مال کو سینت کر نہیں رکھنا، جمع کر کے نہیں رکھنا، بلکہ اس کو اللہ کی رضا میں لگانا ہے۔ اللہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو میں تمہیں بڑی محبوب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں 700 گنا تمہیں اجر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے، یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں اس قرض کو نہ صرف واپس کروں گا بلکہ کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا، بلکہ اس کے ساتھ بے پناہ اجر اور انعام بھی تمہیں عطا کروں گا۔ ہم چاہتے ہیں زندگی آسان ہو، ہم چاہتے ہیں عزت ہو، ہم چاہتے ہیں وقار ہو، تو اس کے لیے نسخے کا پہلا جز یہ ہے کہ دولت پرست نہیں بننا، دنیا پرست نہیں بننا، بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ نسخے کا دوسرا جز یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم نے جو لائف سٹائل بنانا ہے، 2 لائف سٹائل ہے میرے بھائیو اس دنیا میں۔ ایک لائف سٹائل وہ ہے جو مغرب نے دیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا۔ اور ایک لائف سٹائل یہ ہے تقویٰ۔ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے یہ سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ یا ابی یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یا امیر المومنین، کبھی آپ جنگل میں سے گزرے ہیں، کسی پتلی سی پگڈنڈی پر، چھوٹے راستے پر جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں، کانٹے لگے ہوئے ہوں؟ فرمایا کہ ہاں گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہیں؟ کہا دونوں طرف سے اپنے دامن کو احتیاط کے ساتھ پکڑ لیتا ہوں کہ میرا دامن کسی کانٹے، کسی جھاڑی کے ساتھ الجھ نہ جائے۔ فرمایا بس یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا کے اندر جگہ جگہ گناہ کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، نافرمانیاں ہیں، شیطان نے جال بچھائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا کر یہ زندگی گزار دینا، بس اس کا نام تقویٰ ہے۔ ایک سوچ کا نام، ایک فکر کا نام، ایک فلسفے کا نام، ایک انداز کا نام کہ میرا رب علیم ہے، میرا رب بصیر ہے، میرا رب خبیر ہے، میرا رب عالم الغیب والشہادہ ہے، مجھے جانتا ہے، میری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس نے میری نگرانی کا بندوبست کیا ہوا ہے، میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے، نہ کھلے میں نہ چھپے میں، اس لیے کہ اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ایک دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں نے گناہ کے قریب بھی نہیں جانا، یہ تقویٰ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایسے چلتے ہوئے پوچھ لیا یا عثمان کیا حال ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس بندے نے پوچھا یا عثمان میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی؟ تو آپ سنیں کیا جواب دیا۔ کہا جس بندے نے لمحے لمحے کا جواب دینا ہے اس سے پوچھتے ہو حال کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں تن کا ہوتا اور ہوائیں مجھے اڑا کر لے جاتی اور مجھے آخرت کا فکر اور تڑکا نہ لگا ہوتا۔ عمر بن عبدالعزیز ساری رات جاگتے رہے، صبح اٹھے تو کسی نے کہا کہ یا عمر کیا سوچتے رہے؟ کہا میں نے سوچا کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے آتے ہو 3 دن کے بعد دیکھو تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کپڑے گل گئے ہوتے ہیں، جسم کا گوشت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کہہ کر غش کھا کر گر پڑے کہ اس جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوتے ہیں جو جسم سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کتنا احساس تھا ان کو، کتنا اس کے اندر اللہ کا ڈر تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں آتے ہیں تو دیکھا کہ بیٹیوں نے اپنے منہ کے اوپر دوپٹہ ڈالا ہوا ہے، تو حیران ہوئے، کہا میری بیٹیوں یہ آج تم نے خلاف معمول اپنے منہ کو کیوں ڈھانپا ہوا ہے؟ تو بیٹیاں رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھی۔ پوچھا میری بیٹیوں کیا ہوا؟ کہ لگے ابا جان کس کی بیٹیاں ہیں؟ امیر المومنین کی، عمر بن عبدالعزیز کی، 20 لاکھ مربع میل کے فرما رواں ہیں۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ابا جان آج گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے تو منہ سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم نے یہ دوپٹے۔ تو آپ سنیں، باپ بھی رو رہا تھا، بیٹیاں بھی رو رہی تھیں، اور اس کمرے کے اندر سسکیاں تھیں اور آہیں تھیں، ایک فکر، ایک احساس، تقوی کی کیفیت کے اپنے رب کے حضور پہنچ کر میں نے کیا جواب دینا ہے۔ پھر آپ سنیں کیا جواب دیا۔ کہا میری بیٹیوں اگر میں چاہتا تو تمہارے قدموں کے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیتا، لیکن پھر تمہارا باپ اس دن جہنم کی آگ کے اندر ہوتا، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ یہی وہ فکر تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا، عمر تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ کاش آج ہمارے حکمرانوں کو یہ احساس ہو جائے، آج وہ اس تقوی کا عشر عشیر بھی جان لیں تو یقین جانیے آج ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات ہمارا لائف سٹائل تقوی ہونا ہے، اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، جب بھی کوئی بھلائی، خیر کی بات، نیکی کی بات، حق بات ہمارے سامنے آئے، ہم نے قبول بھی کرنا ہے، ہم نے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے۔ زازان نام کا بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا
موسیقی، گانا بجانا، اور اس کے دوست بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، دروازہ کھلا ہوا تھا، موسیقی کی آواز آ رہی تھی، بربط بجایا جا رہا تھا اور گانا گایا جا رہا تھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ایک بات کی، ایک جملہ کہا۔ اور بعض اوقات میرے بھائیوں دل کے دریچے کھلے ہوتے ہیں، ایک بات کی جاتی ہے کلک ہو جاتی ہے۔ جب دل کے دروازے کھلے ہوئے ہوں نصیحت بندہ کاش اس آواز سے قرآن پڑھا جاتا، بس بربت دے مارا، گانا بند کیا اور ان کے پیچھے بھاگے ہیں اور اپنی پگڑی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی، پگڑی اٹھائی، سینے سے لگایا، پوچھا زادان کیا چاہتے ہو؟ تو کہا میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ سنیں، وہ گانا گانے والا، وہ بربت بجانے والا، وہ موسیقی کا رسیا، اس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھانے والا بن گیا۔ ایک جملہ سنا تھا۔ آسیہ فرعون کی بیوی، جب مقابلہ ہو رہا تھا جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، تو اس نے چلمن میں سے پوچھا تھا من غالبا، کون غالب آیا ہے؟ تو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے ہیں۔ تو اس نے کہا میں ایمان لے آئے۔ وہی اس نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان اس کو قبول کر لیا۔ ایک بات سنی اور پھر دیر نہیں لگائی۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ حق بات جب بھی ہمارے سامنے آئے، سچ بات جب بھی ہمارے سامنے آئے، یہ نہ کہیں کہ جی یہ تو چند لوگ ہیں، یہ نہ کہیں ان کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، یہ نہ کہیں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بات کیسی ہے؟ بات قرآن کے مطابق ہے، بات سچی ہے، حق ہے۔ ایک بندہ بھی قبول نہ کرے، میرے بھائیوں کان کھول کر سن لیں، ایک بندہ بھی دنیا میں قبول نہ کرے۔ حق کو پہچان کروانے کے لیے اکثریت کی ضرورت نہیں ہے، حق حق ہے، چاہے ایک بندہ بھی دنیا میں نہ مانے، حق حق رہے گا۔ جب بھی ہمارے پاس حق کی بات آئے، سچ بات آئے، ہم نے اس کو قبول کر لینا ہے۔ تین کام کریں گے، عزت وقار دنیا میں ڈیفینٹ ہے، یقینی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ، تقویٰ اور حق کی تصدیق کرنی ہے، قبول کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے تم جب یہ کرو گے نا، میں میرے بندو تمہارے لیے زندگی کا راستہ آسان کر دوں گا، میں تمہیں اس راستے پر چلنے کی سہولت دوں گا۔ کیا سہولت دے گا اللہ؟ اللہ کہتا ہے تمہارے لیے نیکی کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ پھر صبح کو فجر کی نماز کے لیے وضو کرنا، پھر سردیوں میں اپنے پھر چٹی محسوس نہیں ہوگی، پھر حرام چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں تمہارے سامنے آئے گا، تم اس کو ٹھوکر مار دو گے۔ حرام آئے گا تم اسے انگارہ سمجھو گے، اور اللہ کی راہ نہیں۔ آج فیصلہ کر لینا ہے، آج آپ نے قرآن تین کام کریں گے، تیر بہدف نسخہ ہے، سچ بات ہے، حق بات ہے۔ تین کام کریں گے، اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت اور احترام ہمارے لیے پیدا کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی اس سچے پیغام کو سمجھنے